انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعۃ، جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ خامند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13، 14، 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خامند کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے، جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے،
بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خاوند کا قرب چاہتی ہے. تو انسانی طبائع ہیں. شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے. اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو. لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر پہ توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے. تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے. حالانکہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو. خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری. شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی. ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ. چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے. کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے. لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں. ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے. اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے. عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے. عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے. تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ. اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے. تو اس کو سن لینا چاہیے. بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے. باہر بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال. وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے. 4 دفعہ کہا فکیف کان عذابی ونذر، کیسے تھا میرا عذاب، کیسے تھا ہمارا ڈرانا. اب آیا جیسے کوئی تھپڑ لگائے نا کسی کو پھر کہتے ہیں اب تمہیں مزہ آیا. بالکل یہی مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں فکیف کان عذابی ونذر. اور جلال اور ہیبت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈانٹ پھیلاتے. سورہ الرحمن چونکہ رحمت کا تقاضا کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ محبت اور پیار کا کلمہ ہے. جیسے ماں اگر بچے کو ناراض ہو کے جو ہے نا غصہ کر بیٹھے اور بچہ رو پڑے تو ماں پھر کچھ کافی دیر اس کو پیار کرتی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میری جان ہے، تو میرا پیارا ہے، اس کو تسلی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں مومنوں کو ڈانٹ پلائی اور پھر سورہ الرحمن میں 31 مرتبہ اپنے بندوں کو فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھو یہ میری نعمت، یہ میری نعمت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو واقعی ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے، اور خاص طور پر ہمارے اوپر تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں. آپ غور کریں، اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، اللہ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے،
اللہ ہمیں سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ ہمیں پیانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، اولاد نہ دیتے لاوالد ہوتے، مکان نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ دولت نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ اس کلمے کو کیوں دہرایا؟ یہ تو پکی بات ہے کہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کے مزہ آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، مگر اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا۔ تو مفسرین نے اس کے دو طرح سے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی اللہ نے کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر اس کو پھر 30 مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کر دیا ہے، تو ٹوٹل 31 ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کل کتنے ہوئے؟ 31۔ تو کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا مگر اس کو جو ریپیٹ کیا تو ریپیٹ کتنی دفعہ کیا؟ 30 ٹائمز کیا۔ اور اس کی انہوں نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ اس سے پچھلی صورت میں اللہ نے 4 مرتبہ کہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ایک دفعہ کلمہ کہا اور 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا۔ وہ چونکہ ڈانٹ پلانے والا کلمہ تھا اور 3 دفعہ اللہ نے ڈانٹ پلائی، اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ الرحمن میں 30 مرتبہ تسلی کا کلمہ کہہ دیا، تاکہ میرے ایمان والے بندے پریشان نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے۔ نہیں میرے بندوں، میں تو تم سے راضی ہوں، تم تو میرے ایمان والے بندے ہو نا، اس لیے میں تم سے راضی ہوں۔ تو 30 مرتبہ اللہ نے یہ کلمہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بعد نے فرمایا کہ نہیں مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، تاکہ مومن احساس کرے کہ جیسے مہینے کے ہر دن میں اللہ کی نعمت ہوتی ہے، میں روزی کھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، تو 30 مرتبہ میں نے اقرار کرنا ہے اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں آپ کا ناشکرہ بندہ نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اچھا یہ بھی اچھی توجیہ ہے کہ 3 مرتبہ اگر ڈانٹ پلائی تو 30 مرتبہ تسلی دی، مگر کلمہ تو 31 مرتبہ کہا گیا نا، 31 مرتبہ، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 31 مرتبہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کچھ تو ہے نا عدلنے بدلنے والی، جیسے اللہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو کبھی محیی ہے اور کبھی ممیت ہے، کبھی اس صفت کا ظہور ہو رہا ہے کبھی اس صفت کا، مگر کچھ ایسی صفات ہیں جو مستقل ہیں، جیسے حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ یہ 8 بنتی ہیں، تو صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ انہوں نے کہا کہ 8 صفات ثبوتیہ کی وجہ سے دنیا میں ہمیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، لہذا 8 تو صفات ثبوتیہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے وہ 7 دروازے بند کر دیے، تو 8 صفات ثبوتیہ اور 7 جہنم کے 7 دروازے بند ہوئے، تو 8 اور 7 کتنے ہو گئی؟ 15 ہو گئی۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ہر مومن کو آخرت میں 2 جنتیں ملیں گی، تو کتنے دروازے ہو گئے 2 جنتوں کے؟ 16 دروازے جنت کے ہو گئے
اور 7 دروازے جہنم کے بند ہو گئے اور 8 صفات ثبوتیاں، تو 15 اور 16 کو جمع کریں تو 31 بن جاتی ہیں۔ ان کا کہ اس لیے چونکہ 31 نعمتیں اللہ کی بندوں پر تھیں، اللہ نے 31 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلمہ 31 مرتبہ کیوں دہرایا گیا۔ بعض نے کہا کہ 31 نعمتوں کے بدلے 31 مرتبہ کلمہ، 8 صفات ثبوتیہ کی ایسی نعمتیں جو دنیا میں ملی ہیں، پھر جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بند کر دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر 16 دروازے جنت کے کھول دیے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لہذا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت الرحمن کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جیسے کچھ نام ہوتے ہیں نا جو بندے کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، نام کے ساتھ صفاتی نام بھی شامل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الرحمن، اللہ کا نام اللہ ہے اور ساتھ الرحمن اس کا نام شامل ہو گیا۔ پھر رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان۔ 2 ناموں کی کیا ضرورت تھی یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ 2 صفتیں ہیں، ایک ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، ایک ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے، یہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بندہ امیر تو ہو مگر کنجوس ہو تو اس کی امیری کس فائدے کی، یا بندہ سخی تو بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو پھر اس کی سخاوت کس بات کی۔ مزہ تو تب ہے کہ پیسہ بھی خوب ہو اور سخاوت کی صفت بھی خوب ہو، تو یہ 2 الگ الگ صفتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 2 انداز ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت بھی بے حساب ہو اور دوسرا اس کا خرچ بھی بے انتہا ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کی رحمت کا ذریعہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں اس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، بے انتہا رحمت ہے آپ کی، اور پھر آپ کی رحمت بندوں پہ خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے، آپ رحمان بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جتنی خرچ ہو رہی ہے کوئی دوسرا رحمانیت کی صفت نہیں رکھتا۔ اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ دنیا کا مال کون دیتا ہے؟ دنیا کی عزت کون دیتا ہے؟ اللہ مومنوں کو بھی نعمتیں دیتے ہیں، کافروں کو بھی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھا ایک حکومت آتی ہے نا تو پچھلوں کو تو بھیجو جیل میں اور جو اپنے ہیں ان کو سب کچھ دے دو۔ تو دنیا اپنوں کو دینا جانتی ہے، دوسروں کے منہ سے تو نوالا بھی چھین لیتی ہے۔ وہ پروردگار جو اپنوں کو بھی دے اور پرایوں کو بھی دے، وفاداروں کو بھی دے، غداروں کو بھی دے، یہ صفت فقط اللہ کی ذات میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو الرحمان کا کیا مطلب کہ اللہ آپ رحمت کے بہت بڑے سمندر کے مالک ہیں اور آپ کے سمندر کی حدوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ کی رحمت بندوں پر دن رات ہمہ وقت خرچ ہو رہی ہے۔ اب اس الرحمن نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، بندوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان کی صفت عطا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے کہ پہلے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر علمہ البیان۔ تو عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں اور قرآن کی تعلیم کا تذکرہ پہلے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب مرتبی، کہ مرتبے کی اللہ نے ترتیب کا خیال رکھا۔ علم القرآن کا مصداق نبی علیہ السلام بنتے ہیں، اللہ کے حبیب جن کو اللہ نے قرآن دیا۔ تو علم القرآن کا مصداق کون بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام بن گئے۔ اور خلق الانسان کا مصداق کون بنا؟ آدم علیہ السلام بن گئے۔ اور علمہ البیان کا مصداق ساری مخلوق بن گئی۔ اللہ نے مرتبے کا خیال رکھا، پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر عام انسانوں کا تذکرہ۔ لہذا فرمایا
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ترتیب طبعی کا خیال رکھا ہے کہ نعمتوں میں جو طبعی ترتیب تھی اس کا خیال، مثلا انسان کا بولنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کا پیدا ہونا، اور اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کو قرآن کا علم حاصل ہونا۔ تو اگر نعمتوں کی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو بھی سب سے پہلے قرآن آتا ہے، پھر انسان آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو اب بیان آتا ہے۔ تو ترتیب طبعی دیکھیں یا ترتیب مرتبی دیکھیں تو صورتوں کی آیتت کی ترتیب یہی بنتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایسے ہی ہے نا؟ پہلے تذکرہ کس کا ہوا؟ قرآن کا، پھر تذکرہ ہوا انسان کا، جبکہ سورہ علق میں اس کا الٹ ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سورہ علق میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا، یہاں علم کا تذکرہ پہلے انسان کا تذکرہ، تو یہ فرق کیوں ہے؟ ہاں جی، کون بتائیں گے؟ جی، انسان کو جو نعمت دینے کی وہ زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اس لیے تو سورہ الرحمن میں اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا، جبکہ سورہ علق میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ تضاد کیوں ہے، فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے۔ سورہ الرحمن میں قرآن کے علم کا تذکرہ تھا، وہ انسان کی پیدائش سے بڑی نعمت ہے، اور سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے تجھے علم عطا کیا، اور قلم سے جو علم ملتا ہے وہ مادی علم ہوتا ہے، وہ سائنسی علم ہوتا ہے، وہ دنیا کا علم ہوتا ہے جس کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن یاد کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے قلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قلم پکڑنا نہیں جانتے، یہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ تو علم قلم جس کو کہا گیا اس سے مراد مادی اور سائنسی علم تھا۔ تو قرآن کا علم انسان سے افضل ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیا، اور انسان سائنسی علم سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ نے انسان کا تذکرہ پہلے کیا، علامہ بالقلم کا تذکرہ بعد میں کیا۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ 2 جنتوں کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے۔ جیسے لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک فیصل آباد میں ہوتا ہے، ایک پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو مقربین بندے ہیں ان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، یا 2 جنتوں میں 2 گھر عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنتان کا مطلب یہ ہے جنت الدنیا و جنت الآخرہ۔ آخرت میں تو اللہ اس بندے کو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس کو جنت کا لطف اور مزہ آئے گا۔ اور واقعی ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ پریشانی نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور بندہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ وہ شیشے کے باہر دیکھتا ہے کہ طوفان چھکڑ ہے، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہی ہیں، اور مٹی ہے اور گرد ہے اور آندھی ہے، مگر یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر اس کا